الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین بڑا ہی اہم دن ہے، اہم اس اعتبار سے کہ رحمت کے عشرے کا آخری دن۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگلے برس مجھے زندگی میسر ہے کہ نہیں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا ناظرین کہ آپ میں سے کون زندہ ہوگا اور کون اس زمین کے پیٹ میں چلا جائے گا، کوئی نہیں جانتا ناظرین۔ یعنی اب چند ایک گھڑیاں اور چند ایک ساعتیں رحمت کے عشرے کی باقی ہیں، اور یہ رحمت کا عشرہ آہستہ آہستہ اپنا دامن چھڑا کر ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ آج کے دن کی نسبت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی ہے، گو کہ 11 رمضان کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے اور 13 رمضان المبارک کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اپنی ماں کے حوالے سے یعنی ان کے ذکر کے حوالے سے اپنی زبانوں کو تر کریں گے۔ لیکن تیسری اہم بات ناظرین جس پر آج میں کلام کرنا چاہتا ہوں اور جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کلام کریں، وہ ہے واقعہ فتح مکہ۔ میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں ناظرین تو میں ایک طرف ان لوگوں کے کردار کو دیکھتا ہوں کہ جن کے پاس طاقت، قوت، مال، جاہ و حشمت، دولت، لشکر، اگر یہ تمام چیزیں آ جائیں تو پھر وہ اپنے آپ کو اس زمین کے اوپر وقت کا فرعون محسوس کرنے لگتے ہیں، وقت کا نمرود بتلاتے ہیں، وقت کا شداد بتلاتے ہیں۔ وہ ہٹلر کی صورت میں، مسولینی کی صورت میں، ان لوگوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں ناظرین، کہ جہاں انسان پکار کر یہ کہتا ہے کہ طاقت کا نشہ اگر دیکھنا ہے تو پھر ان لوگوں کی صورت میں دیکھو، کہ جو بدمست ہو کر انسانیت کو اور انسانوں کو اپنے پیروں تلے روند دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ناظرین کہ جہاں دولت، جہاں طاقت، جہاں لشکر، جہاں جاہ و حشمت، جہاں کرسی، جہاں یہ تمام باتیں ایک طرف مجتمع ہو جائیں، وہاں انسان بہک کر رہ جاتا ہے، وہاں انسان کو طاقت کی بدہضمی ہو جایا کرتی ہے، انسان کا دماغ خراب ہو جایا کرتا ہے کہ اتنی تمام تر باتوں کے بعد بھی کیا میں اپنی طاقت کا اظہار نہ کروں۔ وہاں ناظرین میرے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ 10 رمضان المبارک، وہ سن 8 ہجری کا واقعہ، وہ مکے کی سرزمین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو اب بوسہ دینے والی ہے ناظرین، وہ مکے کی زمین جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سلام پیش کرنے والی ہے، وہ مکے کی سرزمین ناظرین، وہ مکے کا سورج، وہ مکے کی مٹی، وہ مکے کی عمارتیں اب سلام پیش کرنے والی ہیں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اور قیادت کسی اور کی نہیں ہے بلکہ ناظرین قائد تو وہ ہیں جو قائد اعظم ہیں، فاتح تو وہ ہیں جو فاتح اعظم ہیں، سپہ سالار تو وہ ہیں جو سپہ سالار اعظم ہیں، محسن تو وہ ہیں جو محسن انسانیت ہیں۔ قیادت تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ جنہوں نے زندگی کو بتلایا کہ زندگی ہوتی کیا ہے۔ اب تو وہ سلامی دینے والے ہیں، وہ وقت آ چکا ہے ناظرین، وہ 10 رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے۔ میں سوچتا ہوں ایک طرف ان لوگوں کو جن کے پاس طاقت ہے اور وہ طاقت کے نشے میں چور ہو کے سب کچھ کیا کرتے ہیں، اور ایک طرف میں دیکھتا ہوں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو کہ 10,000 کا لشکر موجود ہے، چاہتے تو صرف زبان مبارک سے، زبان اقدس سے ایک جملہ ادا کرتے اور سب کے سروں کو قلم کر دیا جاتا، چاہتے تو صرف زبان مبارک سے ایک جملہ ادا ہوتا اور سب سرنگو ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھے ہوتے، چاہتے تو اعلان کر دیتے کہ آج ابو سفیان کو بھی معافی نہیں ہے اور ہندا کو بھی معافی نہیں ہے، چاہتے تو یہ اعلان کر دیتے کہ آج اگر ابو سفیان کے گھر کی طرف بھی کوئی چلا گیا تو پھر وہ میرا بھی دشمن ہے۔ لیکن وہاں تو معاملہ ناظرین بالکل مختلف تھا۔ داخل ہوئے تو اس شان سے ہوئے کہ سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی ہے، داخل ہوئے تو اس شان سے ہوئے کہ اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، داخل ہوئے تو ایک صحابی نے جب یہ فرمایا کہ آج تمہیں ہم مزہ چکھا دیں گے تو فرمایا نہیں، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبے کی عظمت کی بات ہوگی، اور داخل ہوئے تو اس شان سے ہوئے کہ کیا کہوں ناظرین کہ سر مبارک آپ کا جھک رہا تھا،
اس حد تک جھکا کہ ان قریب ایسا لگا کہ اونٹ کے کجاوے سے جا کے ملے گا. ایک طرف طاقت کا یہ عالم، ایک طرف لشکر کا یہ عالم، ایک طرف قوت یہ کہ بتلایا جا رہا ہے کہ 10,000 کا لشکر اس وقت میرے ساتھ ہے، اور دوسری طرف عاجزی اور انکساری یہ کہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے اور اپنے سر اقدس کو جھکائے چلے جا رہے ہیں کہ اس حد تک کہ وہ اونٹ کے کجاوے سے جا کے لگ جائے. میں مکے کی سرزمین کو سلام کرتا ہوں، وہ سرزمین آپ کو سلام کرتی ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ تاریخی واقعہ کہ جس نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ فاتح اعظم کو اگر دیکھنا ہے تو ایسے دیکھو کہ اس نے لوگوں کے سروں کو فتح نہیں کیا بلکہ لوگوں کے قلوب کو فتح کیا، اور بتلایا ہے کہ دلوں کو جیتا کیسے جاتا ہے. بتلایا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ جب حق آتا ہے اور باطل جاتا ہے، اور باطل کو بے شک مٹنا ہی ہوتا ہے، تو پھر حق آتا کیسے اور باطل کیسے جاتا ہے. یہ فلسفی ناظرین فتح مکہ نے ہمیں دی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ کیا ہوا ناظرین، وہ کون سی گرد زمانے کی آ گئی جو ہمارے قلوب پہ پڑ گئی، ہمارے وجود پہ پڑ گئی، ہمارے ذہنوں پر پڑ گئی کہ آج ہم فتح مکہ کو مکمل طور پہ فراموش کرنا چاہتے. کہاں گئے وہ سپہ سالار، کہاں گیا وہ لشکر، کہاں گئے وہ فاتحین، کہاں وہ لوگ گئے جو قلوب کو فتح کر کر یکا یک سرزمین کی پوری کیفیت کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. آج کوشش کریں گے کہ اس پہ گفتگو کریں کہ ہمیں لوٹنا ہوگا ناظرین. ہم تنزلی کا شکار ہیں، ہمیں لوٹنا ہوگا. ہم بربادی کا شکار ہیں اور یقیناً ہیں، ہمیں لوٹنا ہوگا. فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے جوائن کیجیے. تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانان کا. میرے بائیں جانب میری پہلی شخصیت، یقیناً قابل احترام، ممتاز عالم دین، فقیہ العصر، شیخ الحدیث، آپ کے ہمارے ہم سب کو بہت پسندیدہ محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرمائے. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور میرے دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرمائے، یقیناً آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں. آپ استاد ہیں شعبہ سیاسیات جامعہ کراچی کے اور فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر امریکہ اور کینیڈا کے، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم. اور آخر میں جو شخصیت تشریف فرمائے ناظرین، چکوال سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل سلاخہ ہیں ماشاء اللہ. جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ماشاءاللہ بہت کمال پڑتے ہیں. آپ کے ہمارے ہم سب کو بہت پسندیدہ ہیں. محترم جناب خالد حسنین خالد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. خالد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام کرتا ہوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن کریں گے جناب. تھوڑی سی گفتگو پہلے کرتے ہیں مفتی صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے بات کا آغاز کریں گے. آج فتح مکہ ہے اور میں چاہتا ہوں مفتی صاحب ذرا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ بتائیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کلیئر ہو، پھر اس کے ہم ان نکات پہ بات کریں گے جس سے ہمیں بڑے اچھے اچھے پیغامات ملتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو اس کے کچھ سالوں کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، اور جس میں مسلمان اور کفار قریش کے درمیان میں طے ہوا تھا کہ وہ لوگ آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور ان قواعد کی پابندی کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیفوں میں، آپ کے ساتھیوں میں ایک مکہ معظمہ کا ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا، اور قریش کے ساتھ ایک بنو بکر تھا. بنو خزاعہ اور بنو بکر کی پہلے سے کسی معاملے پہ دشمنی چلتی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو بنو بکر نے دیکھا کہ بنو خزاعہ اس وقت اکیلے ہیں، تنہا یہ لوگ، تو انہوں نے راتوں رات قریش مکہ کے ساتھ مل کے حملہ کیا، ان کے مردوں کو قتل کیا اور کافی ان کو نقصان پہنچایا. اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں وضو فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں. تو اس وقت آپ وضو فرماتے ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں قد نصرتا قد نصرتا قد نصرتا، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی. تو ام المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں پہ تو کوئی نظر نہیں آتا، آپ کس کو فرما رہے ہیں تمہاری مدد کر دی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے مجھے پکارا اس وقت، تو وہ مدد کے لیے مجھے طلب کیا. کیا بات ہے، کیا بات. تو پھر بنو خزاعہ کے لوگ باقاعدہ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر بڑے دردناک اشعار پڑے، یا رسول اللہ مدد کیجیے، ان لوگوں نے ہمیں قتل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ خط لکھا کفار مکہ کے پاس کہ یہ شرائط ہے، یا تو تم لوگ اب بنو بکر کے جو قاتل لوگ ہیں ان کو پکڑو اور ان کا خون بہا دو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ صلح حدیبیہ جو تم نے کیا وہ ختم ہے آج سے، کیونکہ تم دو خلاف ورزی کر چکے ہو.
تو یہاں سے یہ ابتدا ہوتی ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور صلح حدیبیہ کو ان لوگوں نے توڑ دیا. ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خفیہ طور پہ آپ کی تیاریاں شروع کی تاکہ ان لوگوں کو اچانک جا کے لیں اور ان لوگوں کو ظلم جو انہوں نے کیا اس ظلم کا بدلہ لیا جا سکے اور مکہ شریف کو آزاد کرایا جا سکے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری کر رہے تھے تو ہادی بن بلتع ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, بدری صحابی ہیں. انہوں نے وہاں قریش مکہ کو اطلاع کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی تیاری جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا, اطلاع فرما دی, تو آپ نے جب ان کو بلا کے پوچھا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غدار نہیں ہوں, میں مومن ہوں, لیکن اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا, میرے بچے وہاں پر ہیں. جبکہ مہاجرین کے بہت رشتے دار ہیں جو ان کے بچوں کی حفاظت کر لیں گے. اس پہ عمر فاروق نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سر کاٹ دوں اس منافق کا. تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ بدری ہے, پر اللہ تعالیٰ بدریوں سے فرما چکا جو چاہے تم کرو, تم چاہے تم کرو. اس پہ اور گفتگو کریں گے اور یقیناً یہ ایک اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ناظرین, اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا, آپ کی کالز بھی لوں گا اور انشاءاللہ نعتیں بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے گا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر صفحے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات, بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت جناب. آج ناظرین عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے والا ہے, تو رخصت کرتے کرتے اس کا ویسے تو ہم ظاہر کوئی حق ادا نہیں کر سکے, لیکن کوشش کیجیے گا کہ جتنا آج آپ اہتمام کر سکیں درود پاک کا, جتنا آپ استغفار کی تسبیح کا اہتمام کر سکیں, تاکہ رخصت ہوتا ہوا رحمت کا عشرہ ہم پر رحمت برساتا ہوا جائے. اور یقیناً رحمت تو برسی ہے ناظرین. آج کراچی میں جو ہے وہ بہت عرصے سے بارش کی تمنا لوگوں کو تھی, تو ماشاءاللہ بارش بھی ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتا ہوا رحمت کا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہی برساتا ہوا جا رہا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پروفیسر صاحب آپ فرمائیے ذرا سا تھوڑا سا یہ فتح مکہ کا جو بیک گراؤنڈ مفتی صاحب نے بیان کیا, وہیں اسی تسلسل سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اور تاریخی حقائق کے ساتھ اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے. معاملہ سادہ سے یہ ہے کہ یوں لے کر چلیں کہ جب ہم فتح مکہ کو اس انداز سے دیکھیں کہ اس کا اثر اور اس کا پیغام آج کی دنیا کے لیے کیا ہے, یہ محض ایک فتح ہے یا ایک قانون سازی کا ادارہ قائم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قدم رکھ کر. تو مکہ معظمہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نہیں کیا, بلکہ پوری انسانیت کو فتح کر کے یہ بتلایا کہ آج ابو سفیان کے گھر میں بھی جو ہے اسے بھی امان مل گئی. بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ آج ہم کبھی امریکہ کی بات کرتے ہیں, کبھی کینیڈا کی بات کرتے ہیں, کبھی برطانیہ کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں. ان کے جو منشور انسانیت ہے یا میگنا کارٹا جو جدید دور کا منشور انسانیت کہلاتا ہے, ذرا سا غور سے دیکھیے آپ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو گفتگو کے پہلو ہیں, ویسے تو حضور کے سارے ہی پہلو, لیکن مکہ معظمہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہونا اپنے صحابہ سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اور حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے مخاطب ہونا, آپ ان کو جوڑ لیجئے تو آپ کو میگنا کارٹا بھی نظر آئے گا اور رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹی کا وہ بل نظر آئے گا جو آج کے دور میں منشور انسانیت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی شخص کسی مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا, کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا, کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا. کوئی ایسا شخص جو لڑائی کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے سامنے آئے, اپنے گھر میں پناہ گزین ہو, اس گھر پر حملہ نہیں کیا جائے گا, بلکہ ایسے لوگوں کی حفاظت کی جائے گی. کیا بات. ایک بات, اب انٹرنیشنل لا میں ہم اوپن ہائم کو بہت پڑھتے ہیں. میں اس کے حوالے دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہم چونکہ بہت زیادہ متاثر ہیں نا, ہم بہت زیادہ متاثر ہیں یا تو جدید قوانین سے یا جدید دور کے حوالوں سے. اس متاثر ہونے کی وجہ سے متاثرین میں بھی شامل جی متاثرین ہو گئے. بدنصیبی یہ کہ چونکہ ہم نے اپنا ماضی نہیں پڑھا, اور ماضی کو اگر پڑھا ہے تو ہم نے سمجھا نہیں اسے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا, اوپن ہائم نے جو انٹرنیشنل لا کے بیسک پرنسپلز متعین کی ہیں آج کے دور کے لیے, پھر خود قانون بین الاقوام کے وہ بنیادی اصول جس کو یونائٹڈ نیشنز نے آج تحفظ دیا ہے انسانیت کے نام پر, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس, یہ سارے کے سارے ہمیں فتح مکہ میں نظر آتے ہیں. حضور کریم دیکھیے, قانون دو طرح کے ہوتے ہیں یا دساتیر دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک, ایک وہ جو تحریری ہے, ایک غیر تحریری. ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر تحریری اور غیر تحریری دونوں دساتیر کے اسالیب نظر آتے ہیں.
بالکل جی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیا وہ حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور جو حضور نے فرمایا کہ انسانیت کے لیے کیا دیا، حضور نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ آج انسانیت کو تحفظ دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے. کوئی تکبر نہ کرے، بالکل ٹھیک. کوئی اپنا انتقام نہ لے، بالکل کوئی غصے میں آ کر بلند آواز سے کسی کو مخاطب نہ کرے. بالکل ٹھیک. اور حضور جیسے آپ نے فرمایا تھا، اور یہ تاریخ کی حقیقت بھی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا چہرہ انور یا آپ کا جسم مبارک جھکا ہوا تھا. یہ سجدہ تھا اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں شکر کا کہ الہی تو نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج سب کچھ ہاتھ میں ہے، لیکن تو نے جو فرما دیا کہ معافی سب کے لیے. طلقاء جب کہا تو طلقاء کا لفظ تو ان معنی میں یہ ہوا کہ اب تم سے کوئی انتقام نہیں ہے. میں حیران اسی بات پہ ہوں، یہ جو پورا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر عمل ایسا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب تو ماورائے عقل بات نظر آتی ہے، ماورائے عادت بات نظر آتی ہے. ہم سوچتے ہیں اس کی جو معراج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، ظاہر وہ معراج، بلکہ وہ معراج آپ کے قدموں کو چھو رہی ہوتی ہے، میں یوں کہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جس تمکنت کے ساتھ یا جس کر و فر کے ساتھ یا جتنی زام کے ساتھ جو ہے وہ ایک فاتح کو داخل ہونا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بالکل برعکس بہت ہی منکسر المزاج ہو کے داخل ہو رہے ہیں. یہ جو معاملہ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ فتح مکہ کا پورا واقعہ جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جو ہر پڑھنے والوں کو اخلاقیات کے اعلیٰ نمونے دکھاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنے عمل سے وہاں پہ ظاہر فرمائی وہ پوری تاریخ انسانیت میں جو ہے سنہرے حروف سے لکھی جا رہی اور جاتی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح سے داخل ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک کجاوے سے جو ہے لگا ہوا ہے، اتنے جھکے ہوئے ہیں، تو اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکل سکا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ابو سفیان جو کہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے اس وقت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کیفیت میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے. یہ آپ نے نبی اور بادشاہ کا فرق کیا ہے وہاں پر، جو آپ نے جو انداز اپنایا، جو آپ علیہ السلام نے عاجزی اختیار فرمائی. کیا بات. اور یہ معاملہ صرف یہیں پر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے اس پورے فتح مکہ کے پورے واقعات میں آپ دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ عاجزی کا نمونہ پیش فرمایا. اور اس سے بڑھ کر کیا معاملہ ہوگا کہ یہ لوگوں سے کہہ دینا کہ جو ابو سفیان کے گھر پہ پناہ لے لے اسے معافی ہے. بتائیے. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے معافی ہے. بتائیے. تو یہ سب کے سب نبی علیہ السلام نے عاجزی کا نمونہ. پھر اسی میں اگر ہم اور آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اس کے بت صاف کی تفصیل میں نہیں جا رہا میں، تو اس وقت چابی جو تھی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں تھی. عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی. عثمان بن طلحہ سے کہا چابیاں مجھے دو. جب چابیاں انہوں نے دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کی صفائی کر دی. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی تو اس وقت جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے خانہ کعبہ کھول دو میرے لیے، تو میں نے منع کر دیا اور میں نے کہا تم پہ ایمان لیا ہوں، تم اپنے باپ دادے کے دین کے مخالف ہو، میں تم پہ ایمان نہیں لا سکتا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان یہ چابیاں کل کو میرے پاس ہوں گی. تو کہا کہ پھر عثمان کہتا ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب قریش اس وقت ذلیل ہو جائیں گے، پھر مر جائیں گے، اس کا مطلب کہا نہیں، قریش ذلیل بھی نہیں ہوں گے بلکہ باعزت ہو جائیں گے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں ان کے ہاتھ میں دی، دوبارہ لوٹا دی. کیا بات. اور کہا کہ تم سے کوئی ظالم کے علاوہ اور کوئی نہیں چھینے گا. کیا بات. اور اس کے بعد جانے لگے تو فرمایا کہ عثمان ادھر آؤ، تمہیں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ واہ کہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اب دیکھیے کتنا وہاں پہ تو عام انسان کر و فر دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، لیکن یہ نبوت ہے بالکل جو عاجزی دکھا رہی ہے. بالکل ٹھیک. بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور خالد صاحب آپ کی جانب باتیں حمد باری تعالیٰ سے پورا کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ
الا اللہ، خودی ہے دیغ فساں، خودی ہے دیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت جناب۔ اور آج 10 رمضان المبارک کے ناظرین، رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، فتح مکہ کا دن ہے۔ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے ایک ایسا دن ناظرین کہ جس میں فاتح اعظم نے حقیقی فاتح کا تصور ہمیں بتایا کہ وہ کیا، اور مسلمان ہونے کا تصور بھی بتلا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم باوجود اس کے لوٹنے کو اور پلٹنے کو تیار نہیں ناظرین، تنزلی کا شکار ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے آپ سے بھی، اور آپ کی کالز شامل کرتے ہیں پہلے کالر کو۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صادقآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت رمضان کی مبارک ہو آپ سب کو۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک، فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے 3 سوالات ہیں۔ جی پلیز۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ماں کے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں کیا وہ بیٹی پہن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اسکول میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے جس طرح کوئی رفائی کام اس میں کروایا گیا ہو؟ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت جو لڑکی کا نام ہو اور سسرال والے کہیں کہ یہ نام جو ہے نا اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، اور وہ دوسرے نام سے نکاح پڑھوا دیں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نام تبدیل بھی کریں گے اس کا یا نہیں کریں گے؟ نام انہوں نے تبدیل اسی ٹائم کر کے نا بریکٹ میں اس کا اصلی نام بھی لکھوا دیا ہے، لیکن نکاح جو پڑھوایا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، دوسرے نام سے پڑھوایا ہے۔ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جنید بھائی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، آمنہ۔ جی فرمائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے میں نے نا تھوڑا سا راشن لے کے نا کسی غریب کو دیا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے میاں نے بل آ کے بانٹنا ہے. تو وہ میرے میاں جب لے کے آئے ہیں تو میں نے ان کو دوبارہ راشن دیا ہے. اور ان میں سے نا میں نے چینی تھوڑی سی نکالی, یعنی کہ میں نے 1300 کا لے کر دیا نا راشن. تو اس میں سے میں نے 3-4 کلو چینی پیکٹوں میں سے نکال کے نا اپنا یعنی کہ خرچے میں سے میں نے نکالا تھا, تو چینی ختم ہو گئی. تو میں نے کہا چلو میں نے تو دے تو دیا, تو دوبارہ دوسری جو دال وغیرہ ساری چیزیں ہیں نا وہ میں ان کو اور دے دیتی ہوں, تو چینی رکھ لیتی ہوں. اچھا, تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا چلیں آپ کو بتا جی جی. اور تو دوسرا یہ میرا بڑی مشکل سے ملا 5 سال کے بعد اب میرا نمبر نہیں آپ بات کیجیے پلیز. اور میں اتنی خوش ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے بہت سی یہاں سے چیزیں سیکھی ہیں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. ماشاء اللہ. میں بہت گناہگار تھی. ارے اور اب اللہ کا شکر ہے مجھے سب کچھ. بھائی میں بہت پریشان ہوں. کس بات پہ پریشان ہیں آپ یہ بتائیے. بھائی میرے میاں بہت اچھے ہیں, میرے بالکل صحیح رہتے ہیں. اور جو میرے جو گھر والے نا سال والے 90 اور سارے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. میری پسند کی شادی ہے اور بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں ان سے بات نہ کروں, نہ میں کچھ بھی نہیں کبھی تو کہتی. اور یہ اس قدر کرتے ہیں کہ بدنام کرتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اور میرے دل کو سکون نہیں آتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. ہر وقت میرا دل پریشان رہتا ہے اور دھڑکتا رہتا ہے. 3 بیٹی ہے میری, بیٹا نہیں ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا بھی دے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کرے. یہ بتائیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا انڈیویجول؟ ہاں جی جوائنٹ میں رہتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, مفتی صاحب اور ظاہر پروفیسر صاحب بہتر فرمائیں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے. میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ نے کیو ٹی وی سے اتنا سب کچھ سیکھا ہے تو ایک بات کیو ٹی وی نے یہ بھی تو سکھائی ہے نا کہ جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں, جہاں مصائب ہوتے ہیں, جہاں دکھوں کے انبار ہوتے ہیں, جہاں ساس جو ہے وہ ماں نہیں بنتی, ڈومینیٹ کرتی ہے, تنگ کرتی ہے, تو کیو ٹی وی نے یہ بھی تو سمجھایا نا کہ اپنے کردار سے اسے جو ہے وہ اپنا بنانے کی کوشش کریں. آپ نے کہا میں نے وہ محنت کر لی, تو پھر کیو ٹی وی نے یہ بھی سکھایا کہ پھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں اور خاموش ہو جائیں. تو جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور خاموش ہوتا ہے نا, پھر اس کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, یاد رکھیے. اور جب اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ کر نہیں سکتی. میرا ایمان ہے اس بات پہ اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب؟ جناب میرے حال بہت اچھے ہیں, آپ کے حال کیسے ہیں؟ گجرات سے عنایت قمر بول رہا ہوں جی. جی عنایت قمر صاحب فرمائیے. یہ ٹھیک ہے جناب. آپ کے مفتی صاحبان کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کیا پوچھنا میرے چاہتے ہیں؟ 2 مسئلے تھے. ایک تو یہ تھا سوال کہ زکوٰۃ کے حوالے سے. جی جی. یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کو کہاں تک یعنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی دادا دادی, نانا نانی اور والدین کے علاوہ, اولاد کے علاوہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں مثلا, ان کے علاوہ یعنی یہ رشتے کہاں تک آگے جا سکتے ہیں جہاں تک زکوٰۃ جن کو نہیں دی جا سکتی؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں, آپ کا مسئلہ سمجھ گیا. سوال یہ ہے کہ یہ بے شمار دفعہ پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ جنت میں جو نیک مرد ہوں گے ان کو حوریں ملیں گی, تو جو نیک خواتین ہیں ہماری ان کو کیا, ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ویسے یہ سوال تو خواتین کی طرف سے ہونا چاہیے تھا. یہ تو آپ چونکہ میرا تعلق اسی حوالے سے یہ ہے کہ میں صبح الحمدللہ درس قرآن بھی میں نے دینا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ تو اچھی بات, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. یہ تو مطلب ظاہر ہے جب آپ نے آگے ایک بات پہنچانی ہے تو آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے مفتی ابوبکر صدیق صاحب تشریف فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں بہن نے جو پہلے صادقہ بات سے کوشچن کیا تھا کیا بیٹی ماں کے کپڑے پہن سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے, بلکہ حدیث سے ثابت ہے. ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے وقت جو کپڑا پہنا تھا, بعد میں انصار کی عورتیں اپنے بچیوں کا نکاح کراتی تھی, وہی کپڑے پہنا کے نکاح کرایا کرتی تھی. کیا بات, سبحان اللہ. تو وہ ام المومنین ماں کا لباس, وہ تو ویسے ماں کا لباس ہوا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کیا گورنمنٹ اسکول میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کی رقم گورنمنٹ یا اسکول یا مدرسے کے اعتبار سے بات یہ کہ شریف فقیر کو دینی پڑتی ہے. اب شریف فقیر اگر گورنمنٹ اسکولوں میں طلبہ ایسے ہیں کہ جن کی آپ تعلیم کی کفالت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے, کوئی چیز تعمیر نہیں کی جا سکتی اس سے. کیا نام, ایک بہن نے انہوں نے پوچھا کہ نام تبدیل کروا کے بچی کا نکاح کرایا گیا تھا,
یہاں پہ اصل میں بات بتا دوں کہ نام کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے بندے کی شناخت ہو جائے. اگر لڑکی یا لڑکی کی شناخت اشارے سے بھی ہو جاتی ہے، نام نہ بھی رہ جائے تب بھی نکاح ہو جائے گا. اچھا، مطلب اس میں نام کی کوئی قید نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آمینہ نے جو کوشچن کیا کہ ان کے راشن کے پیکٹوں میں سے چینی نکال لی کچھ. پہلے انہوں نے راشن دے دیا، انہیں کو دوبارہ پہنچانا تھا، تو یہ معاملہ تھا. اب دیکھیں نفلی صدقہ ان کے میاں کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کے میاں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس طریقے سے اوکے تو پھر ان کا یہ چینی نکالنا درست نہ ہوگا. اگر یہ زکوٰۃ کے پیسے. جی کیونکہ انہوں نے جو ادا کیا تھا وہ نفلی صدقہ ہوگا، میاں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا، اسی کی نیت سے زکوٰۃ ادا ہوگی. تو اس کی وضاحت اس کا مطلب کرنی پڑے گی. جی وضاحت کریں گی تو پھنس جائیں گی، ظاہر ہے دینے پڑے گی. یا تو یہ کہ اتنی رقم پھر زکوٰۃ کے طور پہ نکال دیں احتیاطاً. وہ اچھا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور مزید انہی نے کہا کہ میاں بہت اچھے ہیں، بہت پریشان رہتے ہوں. مختصر یہ ہے کہ اللہ کو یاد کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایسا کلمہ ہے. 450 دفعہ صبح پڑھ لیا جائے، 450 دفعہ شام کو پڑھ لیا جائے تو بندہ اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے، یہ جو پورا فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، اس میں ایک بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر عاجزی اور انکساری ہمیں نظر آتی ہے. دوسری طرف یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ کس انداز سے جو غیر مسلم ہیں ان کے قلوب کو تبدیل کیا جائے یا ان کو پھیرا جائے اسلام کی طرف، یعنی اپنا عمل، طور طریقہ، یہ تمام باتیں کہ وہ یکایک جو ہے وہ پوری کائنات لوگوں کی تبدیل ہو جاتی ہے وہاں پہ. اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. بات یہ ہے ناظرین کہ یہ فتح مکہ کا واقعہ یہ بھی بتلاتا ہے کہ دین اسلام تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا، اور اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس لیے کہ ہم تو بس پیار کے ذریعے سے لوگوں کے قلب کو جیتنے والے لوگ ہیں. ہم نے کہاں تلوار کی بات کبھی کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا بنگلور سے بات کر رہا ہوں. امجد میرا نام ہے. امجد صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ جو زکوٰۃ کی جو رقم ہے کپڑوں کی شکل میں دے سکتے ہیں کیا؟ ایسا کپڑے بانٹنا کر کے میرا ارادہ ہے، تو ایسا کپڑے یا کچھ بھی دوسری چیزیں ایسا دے سکتے ہیں. بالکل امجد صاحب، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بنگلور ہندوستان سے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سمینا بات کر رہی ہوں پاک وطن سے. جی فرمائیے. دیکھیں کہ یہ گزرتی ہوئی رمضان کے ساتھ ہیں، یہ اشرا رحمت کے، تو حق تو یہ ہے کہ ہم حق عطا نہیں کر پائے. بالکل ایسا، کیونکہ انسان جتنی مرضی عبادت کر رہے لیکن اس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جی تو انجینئر بھائی کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا لیکن ہمارے ہاں لائٹ بند ہو جاتی ہے. جی پوچھیے، دوبارہ تو پوچھیے. یہ میں بہت خوش قسمتی ہے کہ آج پھر میری کال لگ گئی، کیونکہ 5 سال ہو گئے مجھے کال لگاتے، وہ کل پہلی مرتبہ لگی اور آج دوسری مرتبہ لگ گئی. جی فرمائیے، پوچھیے پلیز تو فرمائیے. میں نے آپ سے وہ 2 کوشچن کیے تھے. ایک تھا میرا پہلا تھا کہ اعتکاف کے دوران جو کہتے ہیں نا کہ نہانا نہیں چاہیے اور کپڑے نہیں پہننے چاہیے. دوسرے ایک تو میرا یہ تھا. اور دوسرا کوشچن کیا ہے آپ کا؟ دوسرا میرا یہ تھا کہ عمرے کے لیے کون محرم، یعنی کہ میرے بھائی محرم. ٹھیک ہے، بالکل میں سمجھ گیا بالکل سمجھ گیا آپ کا کوشچن. اب آپ ضرور سن لیے گا. اب آپ کی لائٹ جائے تو پھر کہ یہ والوں کو پکڑیے گا، اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی. اچھا جی پروفیسر صاحب فرمائیے، آپ کی یہ جو دین اسلام نے ایک میسج دیا، بڑا واضح میسج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلوار کی بنیاد پہ دین نہیں پھیلا، ہم نے تو قلب کو جیتا ہے، یہ کیا؟ اصل میں بات بڑی سادہ سی ہے. ہمارے بعض احباب اس غلط فہمی کا شکار ہیں یا کر دیے جاتے ہیں کہ اسلام جبر کا نتیجہ ہے، تشدد کا، انتہا پسندی کا اور عدم رواداری کا، جبکہ اسلام کی جو بنیاد ہے پورا حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، تابعین تبع تابعین کو، علی حد القیاس. ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ جبر، اور خاص طور پہ فتح مکہ کے جو خاص طور پہ دیکھیں وہاں تو طاقت بھی تھی نا، وہاں سب کچھ کر سکتے تھے، وہاں سب کچھ کر سکتے، دشمن بھی سامنے تھے. یعنی دونوں معاملات یہ ہیں کہ جہاں انسان کا نفس اس کو اکساتا ہے کہ اب کر ڈالو، کیونکہ اب تمہارے سامنے وہ شخص ہے جس نے تمہیں فلاں وقت پہ تم پر اجڑی پھینکی، فلاں وقت پر تم پر تیر برسایا، فلاں وقت پر یہ کیا، لیکن سلام اس پر کہ جس نے بے قصور جس نے چچا کا کلیجہ چبایا. بات تو یہ کہ وہ سامنے موجود ہے، سب کچھ سامنے. سارا گفتگو کرتے ہیں پروفیسر صاحب کی یہ پیاری باتیں، مزید اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اور یقیناً مفتی صاحب کو بھی آپ سننا چاہتے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ موجود. ناظرین ملاقات کرتا ہوں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. جناب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور جناب خالد حسنین خالد صاحب. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई मैं असद बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम से असद साहब। जी सर, मैंने सवाल पूछना था कि जब हम सुबह सहरी के टाइम नियत करते हैं वबिस सोमी गदिन नवाई तो मिन शहर रमजान, तो उसका ये मतलब होता है कि मैं रमजान के कल के रोजे की नियत करता हूँ जबकि रोजा हम आज का रख रहे होते हैं। तो सर इसके बारे में मुझे कोई आप बता देना, जवाब दे दें। ठीक है जी, बिल्कुल आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने यूके से हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर साहब, वो जो आपकी बात डिसकंटिन्यू हुई थी। जी, मैं ये कह रहा था कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में उस मक्की जिंदगी को देखा था, फितरी तौर पर वो जिंदगी क्या थी कि आप कादिर थे इस बात पर कि उस जिंदगी में या उस मुआशरे में या उससे मुतालिक लोगों से आप इंतकाम लेते। सारे दुश्मन सामने खड़े थे ना? सब कुछ सामने था। वो लावा अगर उबल जाता उस वक्त या वो लावा सामने आता तो मामला दूसरा सब कुछ मामला वैसे होता जैसे एक आम इंसान। तो यहीं से उलमा ने और मुफस्सरीन ने जो नुक्ता अखज़ किया वो ये कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कैफियत में हैं और जिस कैफियत में आपकी ज़ात गिरामी है उस पर नूर का गलबा। क्या बात। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो फितरत आपकी है, सुभान अल्लाह, वो नूरानी फितरत है। अफवदर गुजर, अफवदर गुजर। देखिए क्या बात है, रवादारी। ये नारे लगाना तो बड़ी बात है जनाब, हर आदमी नारा लगाता है कि रवादारी और टॉलरेंस और बड़ी बड़ी किताबें छपती हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें होती हैं। हाँ, लेकिन ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाया किसने? इस्माइल को आदाब फरजंदी। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा और ये फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो रहमत को ये साबित भी किया कि आप रहमत वाकई इस तरह से हैं कि दुश्मन सामने और हुजूर उसको दुआएं दे रहे हैं। क्या बात। इस पर गुफ्तगू मजीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस। जी, मोहम्मद यूनुस साहब। हाँ सर, मेरा मुफ्ती साहब को सलाम, जुनैद भाई आपको बहुत बहुत सलाम। जी, मेरा भी बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। कॉल कर रहा हूँ आपको, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब को मेरा सलाम, साहब को भी मेरा सलाम। सर मैं दूध फिरोश हूँ, दूध का काम करता हूँ कि होटलों में सप्लाई करता हूँ जो दिन को खुले हुए होते हैं, शाम को रोजे के टाइम भी खुले हुए होते हैं और सहरी के टाइम भी खुले हुए होते हैं। क्या ये जो दिन को खुले हुए होते हैं होटल, मुझे रोजा होता है, ये कारोबार मेरे लिए हराम तो नहीं है? अच्छा, एक बात बताएं मोहम्मद यूनुस भाई, सच बोलिएगा। बिल्कुल। हाँ, इंशाल्लाह। ये वैसे दूध में कितनी लोग बर्फ मिलाते हैं जो दूध की सप्लाई करते हैं? बिल्कुल पक्की बात बताइएगा। हाँ सर, मैं तकरीबन एक मन के पीछे 1.5 के 1.25 किलो मिलाता हूँ और घर वालों को कहता हूँ कि मेरे दूध में इतना बर्फ होता है। अच्छा। कि फिर उतना थोड़ा थोड़ा ज्यादा डालते हैं। अच्छा, क्या और मैं ये कर रहा हूँ, हाँ, घर घर में बेचता हूँ, होटल में सप्लाई करता हूँ। मेरे दिल में ये है कि ये दिन को खुले होते हैं कि मेरे लिए हराम तो नहीं है कि ये मेरा कारोबार है, इसलिए कि मुझे प्लीज आप बता देंगे। बिल्कुल आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे क्वेश्चन के हवाले से? दूध ही के हवाले से लेते हैं बात। चले पहले यहीं से रमजान का मसला। तो देखिए, इस हवाले से बात ये है कि इनका माशाल्लाह एक तो ये दूध में जो पानी मिलाते हैं बता देते हैं, तो इतना उर्फन जायज भी मिलाना जितना उर्फ में है। फिर ये कि होटलों को जो सप्लाई कर रहे हैं, अगर ये सुबह में दे रहे हैं और शाम में दे रहे हैं, तो ये उससे बरी जिम्मा है कि बाद में वो लोग दिन में होटल चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। इनका काम है सप्लाई करना। इनका काम सप्लाई करना है और जाहिर सी बात है सहरी और इफ्तारी लोग करते हैं। दरमियान में कोई गलत करा तो वही जिम्मेदार। वो अगर दिन में भी ले रहे हैं तो जाहिर है इफ्तारी की तैयारी भी तो हो रही है। जी, ये बात भी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, गदिन नवाइत के बारे में एक क्वेश्चन किया था कि रोजे की नियत में कहा जाता है कि मैंने कल के रोजे की नियत की, आज के रोजे की नियत, ये अल्फाज क्यों नहीं है? तो देखिए, बात यह कि हमारे उर्फ में, बल्कि दुनिया भर के उर्फ में, रात को जब कोई बात की जा रही होती है तो फिर उसे अगले दिन की जानिब मंसूब करते हैं, कल मैं ऐसा करूंगा। तो यहाँ पर ये जो दुआ आई है, अगर इसी में भी इसी मुहावरे का एतबार किया गया कि कल के रोजे की नियत की जाए, वरना इस्लामी दिन तो वो मगरिब से शुरू हो चुका था, लेकिन उर्फन जो है चूंकि कल कहा जाता है इसलिए कहा गया। अच्छा, ये एक बड़ा कंफ्यूजन भी है मुफ्ती साहब, इसको जरा सा क्लियर करें। बहुत से टीवी चैनल्स पे मैंने खुद देखा है कि वो चल रहा होता है कि मैं आज के रोजे की नियत करता हूँ। बहुत से टीवी चैनल्स पे चल रहा होता है मैं कल के रोजे, वबिस सौम गदिन नवई तो मिन शहर रमजान। बहुत से टीवी चैनल्स पे चल रहा होता है मैं रोजे की नियत करता हूँ। यानी उन्होंने आज और कल का मसला ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं रोजे की नियत करता हूँ, वो इस कंफ्यूजन से निकले। तो ये एक्चुअल जो है ये क्या है? देखिए, बात तो ये है कि रोजे की नियत ही असल है
اور رمضان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں پرٹیکولرلی آج یہ کل کی نیت نہ بھی کریں، صرف روزے کی نیت کر لیں، وہی کافی ہے. لیکن جو کہ محاورہ کے اعتبار سے کل کہا جاتا تو وہ مطلب اس کنفیوژن میں نہ پھنسے نا، کل اور آج کے چکر میں نہ پھنسے. نیت کرنے کی بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور سمیرہ نے پاک پتن سے کوشچن کیا تھا کہ نہانا اور کپڑے تبدیل کرنا اعتکاف کی حالت میں خواتین کے لیے کیسا، تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ فرض ہو غسل تو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ خواتین کو چونکہ فنائے مسجد سے نکلنا پڑے گا، ان کی جو بھی مسجد بیت ہوتی ہے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. البتہ کپڑے 10 مرتبہ چینج کر لیں دن میں، لیکن بہرحال ضرور تو کیجیے، ورنہ اعتکاف کے خلاف ہے، روح کے خلاف ہے. پھر کہا کہ چچا زاد کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہیں، تو نہیں جا سکتی ہیں کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتی ہے وہ 3 دن کی مسافت اپنے شوہر یا محرم کے بغیر نہ طے کرے. پھر ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ انڈیا سے کیا زکوٰۃ کی رقم کپڑوں کی صورت میں دی جا سکتی ہے؟ تو بالکل زکوٰۃ کی رقم کپڑوں کی صورت میں دی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر اتنا ہی مطلب کہ اتنے کا کپڑا چارج کریں گے جتنے کی زکوٰۃ ہے. کرایہ وغیرہ لانا جانا بھاڑا وغیرہ وہ شامل نہیں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ جناب کن کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ جو ہے. تو دیکھیں اصولی بات بیان کرتے ہیں، ہم ہر ایک کا نام لیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. اپنے اصل یعنی اپنے باپ دادا پردادا اوپر تک، اپنے نانا پڑوسی نواسا، یہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بالکل، یعنی اوپر والے اور نیچے والے، یہ ہو گئی بات بنیاد. بھائی بہن کو دے سکتے. اب دائیں بائیں جو ہیں بھائی بہن ہیں یا اس کے بعد جو رشتے دار ہیں ان کو آپ دے سکتے، ان کو دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی بھیا سے بات کر رہا ہوں، غوث محمد نام ہے. جی فرمائیے حضور، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرے 3 کوشچن تھے. پہلا تو یہ کہ آدمی باتھ روم میں جاتا ہے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، تو پانی اگر میسر نہ ہو تو کہتے ہیں کہ کچے پتھر سے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو کیا ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک انسان ہے وہ 20-25 سال کی عمر میں مر جاتا ہے. ایک آدمی ہے وہ 60 سال کی عمر میں مرتا ہے، یعنی کہ اس کو ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ عبادت کر لے. خاص طور پہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی 40-45 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں. تو کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے، یعنی کہ اس کو تو ٹائم نہیں ملا 20-25 سال، شاید اس کو اگر ٹائم مل جاتا 60 سال یا 70 سال کی عمر کا، شاید وہ بھی جو ہے عبادت وغیرہ کرتا. تو جو عبادت کا ٹائم اسے ملا تھا اس پہ اس نے کیا کیا پہلے تو یہ بتائیے نا. نہیں یعنی کہ 20 سال کی عمر میں مر گیا یا 15 سال کی عمر میں مر گیا. تو میرے بھائی دیکھیں یہ مسئلہ تو آپ کا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں ایک ذہنی سوچ تو آتی ہے. نہیں ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور بتائیے. اور ایک اور یہ ہے کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی اگر پلیز ہو سکے تو وہ بتا دیں. اور ایک یہ ہے کہ ذہنی گناہ، مثال کے طور پہ آدمی ایک تو گناہ کرتا ہے، دوسرا اگر کوئی ذہنی سوچتا ہے، مثال کے طور پہ کسی عورت کو دیکھ کے گناہ ذہن میں آتا ہے یا سوچ اس قسم کی آتی ہے، تو اس کا بھی کیا گناہ ہوگا اور اس کی سزا ہوگی؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا یہاں پر پروفیسر صاحب ایک اور بات، فتح مکہ پہ بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے ایک کنٹینیوٹی میں ہم گفتگو بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ ایک میسج تو یہ بالکل کلیئر کٹ پاس آن ہوا کہ جی ہم نے جو ہے وہ تلوار کی بنیاد پہ دین اسلام کو جو ہے اس کی تبلیغ نہیں کی، اس کا پرچار نہیں کیا. ہم نے قلوب کو جیتا ہے، اذہان کو جیتا ہے. یہاں یہ بات بھی تو ہو سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکریمنیٹ کرتے کہ جو مطلب اوائل کے دور میں میرے دشمن رہے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو اس وقت ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیے صاحب اس میں کئی ایک اصول ہیں. ایک بنیادی اصول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق ہر شخص سے وہی مساویانہ سلوک کیا جس کا حکم دیا گیا تھا. دوسری بات اس میں جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ کیا مکے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یا جاننے والے یا قریبی لوگ ایسے نہیں رہے ہوں گے کہ جب فتح مکہ کے وقت میں حضور نے ان کی طرف دیکھا ہو اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نمایاں کیا ہو، یا یہ کیا ہو کہ صاحب ساری فیسلٹیز جو ہے ریسورسز ہے یہ ان کو دے دی جائے، ان کے مین جگہوں پر اپائنٹمنٹ کر دی جائے اپنے خاندان کے لوگوں کے، جاننے والوں کے، اور بقیہ جو ہے وہ ان کی نگرانی میں سارے لوگ کام کریں گے اور معاشرہ یعنی کمتر و برتر میں تقسیم ہو جائے. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاشرہ قائم ہی نہیں کیا. دیکھیے آپ نیپولین بوناپارٹ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ ففتھ ریپبلک آف فرانس کو آپ بات کرتے ہیں، آپ جدید دور کی ریاستوں کی بات کرتے ہیں. ہر وہ ریاست جو فتح ہوئی یا جس میں تبدیلیاں آئی، جس میں ایڈمنسٹریٹو چینجز آئے، تو ایڈمنسٹریٹر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صاحب میرا جو پارٹی کا شخص ہے یا میرے شخص ہے وہ نمایاں نظر آئے. بالکل. لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کے لوگ ہیں اور میں سب کے لیے نبی بن کر آیا ہوں اور بنایا گیا ہوں، لہٰذا سب کا معاشرہ ہے، سب مساوی ہیں. سر ابھی مصر کا حال دیکھ لینا کیا ہوا، ابھی حال ہی کی مثال ہے نا. کتنے مثالی معاشرے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جن کو آپ آئیڈیل اسٹیٹ کہتے ہیں، جن کے اندر تبدیلیاں آئیں اور ریاستیں بدلتی جاری. کہ میں ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں اور ریاستوں ہی کو ہم پڑھاتے ہیں کہ ایوولوشن آف اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کیسی ہوتی ہے. مکہ معظمہ ایک پیراڈائم ہے علم سیاسیات کے اعتبار سے، میں اس کو ایک پیراڈائم دیکھتا ہوں. اور دنیا میں بہت ساری ریاستیں جو عہد روما کی ریاستیں ہیں یا ایتھنس کی ریاست ہے، اسپارٹا کی ریاست ہے، جن کو آپ آئیڈیل اسٹیٹ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ گواہ ہے، الحمدللہ میرا تعلق حضور کی غلامی سے ہے، محبت ہے میری. اس سے ہٹ کر بھی اگر میں دیکھوں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو مکے کی ریاست میں حضور کا تشریف لانا اور وہاں ڈکلیریشن آف فریڈم، سب کے لیے جو آزادی کا حکم نامہ ہے، بالکل ایسے وہ ایسا ہے کہ جو آج کی تاریخ تک کسی ریاست میں یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہوئے. آپ دیکھیں نا تاریخ تو اس بات کی بھی گواہی دے رہی ہے نا کہ 28 غزوات ہوئے اور اس میں قریب ایک فگر جو ہمیں ملتی ہے وہ 250 کے قریب جو ہے کفار مارے گئے. یعنی کسی آپ ابھی ویسے آپ جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں تاریخی تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد بنتی ہے، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارے کی حیثیت سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف امن کی بات کر کے آئے تھے اور امنی کی بات لے کے آگے چلے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین، اور یقیناً آپ مفتی صاحب کو بھی سننا چاہتے ہیں، پروفیسر صاحب کو بھی سننا چاہتے ہیں اور خالد حسنین صاحب کو بھی سننا چاہتے ہیں. فتح مکہ کا موقع ہے اور آج رحمت کا اشرا بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے. ناظرین دونوں ہی باتیں ساتھ ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے. خواتین و حضرات، ایک بار پھر 10 رمضان المبارک کو جاتے ہوئے ان پیارے سے لمحات میں کہ جو رحمت کا اشرا ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا ہے اور فتح مکہ کا موقع بھی ہے، آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. میرے دو بہت ہی پیارے سے دوست اور پیارے بھائی یقیناً پاکستان کا سرمایہ ہیں، بہت اچھے کامیڈین ہیں، جناب علی حسن اور عرفان ملک اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں. بارہا ان کے میسیجز مجھے آئے اور فونز آ رہے تھے مستقل کہ جی عالم اسلام کو میری جانب سے، بلکہ ہم دونوں کی جانب سے رمضان کی مبارکباد بھی دیں اور بہت دعا کی درخواست بھی کر رہے تھے. تو عرفان بھائی آپ کے لیے اور علی حسن آپ کے لیے دونوں کے لیے بہت دعا، اور یقیناً آپ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا اور اگر ہو سکے تو ہمیں جوائن کریں تاکہ کچھ آپ سے سنیں کہ وہاں جو ہے افطاری کا ماحول کیا ہوتا ہے ہندوستان کا اور کس انداز سے سحری وہاں پہ کی جاتی ہے. بہرحال ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ اب کون ہے. السلام علیکم. ہیلو، کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. کوئی آپ کے پاس کوئی کوشچن وغیرہ باقی؟ جی ہاں کوشچن ہے میرے پاس. ایک کوشچن تو بھائی نے کیا تھا کہ اگر کوئی استنجا کے لیے جائے تو پانی نہیں تو پتھر نہیں تو کیا ٹیشو پیپر یوز کر سکتا ہے؟ جی ہاں، شرعی حوالے سے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، مزید کوئی کوشچن آپ کے پاس؟ جی ہاں، اور بھی کئی کوشچن ہیں. انہی بھائی نے کوشچن کیا کہ 25 سال میں کوئی مر جاتا ہے اور ایک 75 سال میں مر جاتا ہے تو دونوں کا چاہیں گے ثواب برابر ہو جائے، لیکن بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے طویل عمر عطا فرمایا اس نے نیکی میں خرچ کی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے. کیا بات. وہ چاہے 25 میں کسی کو مار دے، چاہے کسی کو 75 میں کسی کو مارے، تو اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ کسی کو دیکھ کر گناہ ذہن میں آئے تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں اس کے لیے تو یہ کہ اگر معاذ اللہ گناہ کا خیال، زنا کا خیال آتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پہ گھر پر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے، اور اپنی خواہش کو آپ نے وہاں پہ گھر پہ پورا کیا، تو انسان اپنے گھر میں یہ معاملہ کر سکتا ہے. پھر ایک کوشچن انہوں نے یہ کیا تھا کہ صبح فجر میں اٹھنے کا کیا وظیفہ ہے؟ دیکھیں وظائف تو اس کے بہت سارے ہیں، لیکن آسان سا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ دم کر لے اور نیت کر لے کہ صبح مجھے فلاں ٹائم پہ اٹھنا، تو انشاءاللہ اٹھ جائے گا وہ. اچھا. ایک بھائی نے جو کوشچن کیا تھا اور وہ بہت کوشچن ہوتا ہی رہتا ہے کہ جنت میں خواتین کو کیا ملے گا، مردوں کو تو حوریں ملیں گی. مطلب ایک عام سی بات ہے. تو دیکھیں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو اس جہت سے بنایا ہے کہ ان کے لیے ایک ہی مرد کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ وہ ایک سے زائد خواتین سے نکاح کر سکتا ہے. تو اس لیے ایک تو اس کی وہ دنیا کی بیوی مل جائے گی اور پھر جنت کی حوریں مل جائے گی. لیکن خواتین کے لیے چونکہ ایک ہی مرد کافی ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو وہی مرد عطا فرمائے گا جو دنیا میں اس کے ساتھ تھا، اگر نیک تھا تو، اگر ایمان پہ مرا تھا تو. اور اگر ایمان پہ نہیں مرا یا طلاق ہو گئی تھی تو پھر اس کی بڑی تفصیل ہے آگے. ٹھیک. اچھا ایک بات بتا دیں، یہاں پہ تھوڑا سا تقویت مل جائے گی خواتین کو کہ وہ جو حوریں ہوں گی
बेसिकली वो हूरों पे डोमिनेट करेगी ना, यानी हूरों की मलिका होगी ना वो। जी, हूरों की मलिका होगी, हूरें खादिमा होगी, मतलब वो शहजादियों की तरह खादिमाओं की तरह जो है वो साथ मौजूद होंगी। चले कम से कम यहाँ पर ये तो ढारस हो जाती है खवातीन को। ये बहुत नाजुक मौजू है। नहीं, नाजुक मौजू भी है। अभी बात ये है कि औरत अपनी डोमिनेंसी चाहती है, लेकिन आप उसको अगर डोमिनेट करते हुए नहीं दिखाएंगे तो फिर वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी फिर। तो आप हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, यकीनन हम आपके साथ हैं। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर बज़्म इफ्तार में आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद इकबाल हाजिर खिदमत। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं मोहतरम जनाब मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब और जनाब खालिद हसनैन खालिद साहब। आपकी कॉल्स भी शामिल करते रहेंगे नाज़रीन, और याद रहे कि कल इंशाअल्लाह हम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये रिवायतों में आता है कि 10 रमज़ान भी है आपकी तारीख, 11 भी है और कहीं की 13 भी आती है, इवन कहीं कहीं 17 भी कही जाती है। लेकिन बहरहाल हम कल इंशाअल्लाह जो है वो आपकी ज़ात ग्रामी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हारून बात कर रहा हूँ अमेरिका से। अमेरिका के किस स्टेट से बात कर रहे हैं भाई? जी सर, सवाल ये है कि ज़कात के पैसे मस्जिद को लग सकते हैं अगर मस्जिद बैरून मुल्क बनाई जा रही हो तो, गैर इस्लामिक कंट्री में? अच्छा ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, बस यही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, बात कीजिए, फरमाइए क्या पूछना चाहती हैं? मैंने पूछना था कि ये दीन में ये माँ बाप के मुतालिक इतना है कि उन्हें उफ तक ना कहा जाए, लेकिन उन माओं का क्या है जो अपनी बेटियों को गलत तरीका इस्तेमाल करती हैं, या ये तो है अपनी बेटियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, भाई बेचती हैं, उनसे कमाई करवाती हैं। मतलब आप ये मतलब मुतलकन बात पूछ रही हैं या किसी वाक़े के ज़िम्न में ये बात पूछ रही हैं? हेलो ना, या जिसम फरोशी के मुतालिक, या इस तरह का जो ये माएँ काम करती हैं, वैसा आप क्या कहेंगे? मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ बहन आपसे कि आप ये जो बात पूछ रही हैं कोई मतलब स्पेसिफिक स्टोरी है या ऐसी मुतलकन एक सवाल कर रही हैं आप? स्टोरी भी ऐसी ही मुआशरे में हर जगह जगह पे है, यहाँ जहाँ भी गली में देख लें या कुछ भी है, और एक सवाल भी है। जी पूछिए। तो यही तो पूछ रही हूँ कि ऐसी जो माएँ हैं उनका ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहनी की बात का जवाब मैं देता हूँ कि जो माँ बाप की इज्जत और तकरीम का हुक्म दिया गया है और उनकी किसी बात को भी इनकार करने से मना किया गया है, वो उन्हीं बातों में है जो खिलाफ शरीयत ना हो। जहाँ पे उनकी बात शरीयत मुतारा से टकराती है तो वहाँ पे उनकी हरगिज भी इताअत नहीं की जाएगी, क्योंकि हदीस करीमा है ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, अब कायनात की नाफरमानी में किसी भी की भी पैरवी नहीं की जाएगी। तो अब अगर माँ बाप गुनाह का हुक्म दे रहे हैं जैसा कि बहन ने कहा, तो उसकी बात हरगिज नहीं मानी जाएगी। और फुक़हा ने तो वाज़ेह तौर पर लिखा भी है कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम हैं उनकी भी इताअत करें, ठीक है, लेकिन अगर वो कहें कि हमें हमारी इबादत गाह तक ले जाओ तो ना लेके जाओ, कि ये गुनाह में ताउन है। अगर वो कहें कि वहां से ले आओ तो ला सकते हैं कि गुनाह से दूर करना है। मतलब बात ये कि अगर माँ, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक करके माँ का पूछा, जाहिर है माँ का रुतबा कुछ और है, तो माँ अगर मतलब अपनी बेटी को इस बात की तरगीब दे या उसको बाकायदा कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे, तो कतन बेटी जो है वो फिर हरगिज़ इस बात को फॉलो ना करे, चाहे वो मतलब माँ का एहतराम और तकद्दुस अपनी जगह, लेकिन इस मामले में उसको स्टैंड लेना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। और भाई ने क्वेश्चन किया क्या ज़कात की रकम मस्जिद में लग सकती है अमेरिका से? तो देखें, बात यह है कि चाहे मस्जिद गैर मुस्लिम ममालिक में हो चाहे मुसलमानों के ममालिक में हो, ज़कात की रकम इस काम के लिए नहीं होती। ज़कात की रकम गरीबों की इमदाद के लिए होती है। ठीक है, मस्जिद मुसलमानों का एक पर्सनल मामला जिसमें मुखय्यर हजरात को चाहिए कि अपनी जेबों से अपना खालिस माल निकाले, क्योंकि ज़कात तो माल का मेल है। ठीक है,
تو اس لیے مسجد کے لیے وہ رقم استعمال نہیں کی جا سکتی. بالکل کسی بھی صورت واش رومز وغیرہ ادھر ادھر کہیں بھی نہیں, زکوٰۃ کی رقم نہیں استعمال کی جا سکتی. اچھا اب ایک بات بتائیے, جو ہم جس موضوع پہ آج گفتگو کر رہے تھے, فتح مکہ کا واقعہ جب سامنے آتا ہے تو ایک بات بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کی بات کی, پیار کی بات کی, اور تلوار کے ذریعے سے جو ہے دین اسلام کو نہیں پھیلایا. اچھا آج جس انداز سے دین اسلام پر بڑا ہی گہری نگاہ لوگ رکھے ہوئے ہیں, اور جو تنقید کرنے والے ہیں وہ بلنٹلی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرتا ہے, یہ مذہب, یہ جو مذہب ہے وہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے, یہ مذہب جو ہے وہ شدت پسندی کو پروموٹ کرتا ہے, تو ہماری تاریخ یا ہمارے پیغام میں تو کہیں یہ بات نہیں ہے. ہمارا پیغام تو یہ ہے کہ ہمارا نبی رسول السلام ہے, اور ہمارا رب السلام ہے, ہماری گریٹنگ السلام ہے, ہمارے نماز کی انتہا السلام ہے. تو ہمارے یہاں پہ تو ہر چیز سلامتی والی ہے. لیکن جب غیر مسلموں نے جو کہ متعصب ہے اپنے مذاہب میں دیکھا کہ اسلام تو سراسر اچھائی اور سلامتی کا مذہب ہے, اور لوگوں کے سامنے یہ آ گیا تو لوگ دھڑ دھڑ اس میں داخل ہو جائیں گے, جس طرح کہ فرمایا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس کا کیا کہتے ہیں, اس کا فیس جو ہے تھوڑا سا خراب کرنے کی کوشش کی جائے. تو باقاعدہ منصوبہ سازی کر کے پوری دنیا کے اندر اس قسم کے کام بعض لوگوں سے کروائی بھی جا رہے ہیں, اور باقاعدہ مسلمانوں کو اس پر اکسایا بھی جا رہا ہے. اگر یہ بات ان لوگوں کی سچی ہوتی تو آپ مجھے بتائیے کہ یورپ میں, امریکہ میں, غیر مسلم ممالک میں آج جو ایک بڑی تعداد ہر روز مسلمان ہوتی جا رہی ہے, ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوتی جا رہی ہے, ان کو کون سی تلوار آئی ہے مسلمان کرنے کے لیے؟ ان کے پیچھے کون سا کوڑا تھا جو ان کو مسلمان کر رہا؟ ابھی حال ہی میں ٹونی بلیئر کی بہن مسلمان ہوئی ہے. بالکل 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 کس نے مجبور کیا تھا؟ بالکل ٹھیک. تو یہ تو اسلام کی حقانیت جو سامنے آ رہی ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ یہ بات بالکل طے ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کمی مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے اندر اس وقت موجود ہے, یا تو ہم صحیح طور سے لوٹ کے نہیں آئے. دیکھیں نا, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بہت واضح جو ہے وہ میسج دے دیا, دین اسلام نے بہت واضح میسج دے دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح پکچر بتا دی فتح مکہ کے موقع پہ. باوجود اس کے آپ آج اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ منوانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں, پلیٹ فارمز کو تلاش کرتے ہیں, شناخت کو تلاش کرتے ہیں, آپ اسپوکسمین تلاش کرتے ہیں کہ جو آپ کی بات کو آگے تک پہنچائے. یعنی مارا بھی آپ کو جا رہا ہے, جسٹیفیکیشن بھی آپ دے رہے ہیں, آئیڈینٹی بھی اپنی خود تلاش کر رہے ہیں, وکیل بھی آپ خود تلاش کر رہے ہیں. ایک عجیب صورتحال آپ کے لیے بنی ہوئی ہے. جبکہ کہیں کسی جگہ دین اسلام کی ٹیچنگز اور پریچنگز میں ایون فتح مکہ کا واقعہ تو ایسا ہے کہ جس نے واضح بتا دیا جی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے ختم ہو گئی. تاریخی جملہ ہی ہے نا, ختم ہو گئی. تو کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ اصل میں بات وہی عرض کروں گا میں بھائی جنید صاحب کہ مسلمان کے پاس جو کلمہ حق ہے, جو قرآن کریم ہے, وہ سب سے بڑی طاقت ہے. ہم نے قرآن فہمی کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے. اب دوسرا حصہ جو مسلمان کی طاقت کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سنت کی اطاعت. وہ ہم نے ہمارے پاس وقت ہی نہیں, ہم فرض پڑھتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں مسجدوں سے. ایک عجیب سا رویہ ہے, یہ اب فیشن بنتا جا رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے بلکہ حکم کے مطابق ہے. اگر حکمت سے بھی خالی نہیں, حکمت سے خالی. جب حضور نے جب نماز پڑھی فرض, تو فرض کے بعد اگر کوئی عمل کیا تو کوئی حکمت ہے اس میں. تو اب اگر ہم تاریخ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم غلطی کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ کردار سازی اس وقت ہوتی ہے جب قرآن کے حکم کے مطابق ادخلوا فی السلم کافہ, کہ یہ وہ دائرہ ہے کہ جس میں آپ کو مکمل طور پر داخل ہونا ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق اپنے حوالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن جہاں کردار کی بات آتی ہے تو ہم دوسرے کی کردار کی بات کرتے ہیں. کردار شروع ہوتا ہے اپنی ذات سے, ٹھیک ہے, اور جب اپنی ذات میں تبدیلی آئے گی تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلایا ہوا زندگی کا اصول کہ جو مسلمان ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے, اور اگر کسی جسم کے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آج ہم میں یہ جو محبت ہے انما المؤمنون اخوہ کی, یہ محبت کہاں گئی؟ دیکھیے, امریکہ, کینیڈا, جاپان, جرمنی یا دنیا کے ہر حصے میں اسلام پھیل رہا ہے. اس لیے پھیل رہا ہے کہ وہ تاریخی کتابوں کو, تاریخی حوالوں کو اور قرآن کی حقانیت کو پڑھ کر سمجھ کر تحقیق کرنے کے بعد اس طرف آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج کا دور تو اتنا مشکل دور ہے اور ابتلا کا دور ہے کہ آپ اپنے سگے بھائی کو اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق اس کے ذہن کو تبدیل نہیں کر سکتے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اور خاص طور پہ اب جو بدلے ہوئے حالات ہیں, ان بدلے ہوئے حالات میں
کوئی شخص اگر مسلمان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے واقعی دین کو سمجھا. ٹھیک ہے. لیکن ہم اگر اپنے کردار سے دیکھیے، اسلام تو کہہ رہا ہے نماز پڑھیے. اب مسلمان اگر روزے کے دنوں میں نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، جھوٹ بھی بولتا رہے، آوارگی بھی کرتا رہے، اور پھر یہ بھی کہتا رہے کہ جنت مجھے نہ ملے، آسرا تو ہے. بالکل ٹھیک. اس میں گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یقیناً آپ کی بات بہت جو ہے وہ سمجھنے کی بھی ہے اور غور کرنے کی بھی ہے کہ ہم بنیادی طور پہ جو ہے وہ چھوڑ کے کیا آ گئے. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان احمد جنید اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. ناظرین، نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، آئیے ہمیں جوائن کیجیے، اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کوشچن کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. رحمت کا اشرا بس اب سے کچھ لمحوں کے بعد ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلا جائے گا. یقیناً مغفرت کا اشرا ہمارے سامنے آ جائے گا. اور آج فتح مکہ کا بھی دن ہے ناظرین، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دن ہے. تو خالد صاحب سے کلام پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے کریں گے. لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. کچھ بھی ہیں ہم، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. شرم سیاہ سے شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی پروفیسر صاحب سے بریک سے قبل، اور یہی بات ہے کہ آج انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر یا انٹرنیشنل فورمز پر جس انداز سے مسلمانوں پر تنقید کی جاتی ہے، اور جتنا کام اسپیشلی اس خطے میں اور پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا جتنی تیزی سے تبدیلی اس وقت پورے انٹرنیشنل سیناریو میں آ رہی ہے، اس میں جو فوکسڈ جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو فوکسڈ کمیونٹی ہے
وہ مسلمان ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں مطلب وہی بات نہ چاہتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، ہم اچھا فنڈامنٹلسٹ، تو ہم پراؤڈ ٹو بی فنڈامنٹلسٹ کہ جی ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب یہ ساری تعلیمات ہماری نہیں ہیں، پھر فتح مکہ بھی یہ بات ہمیں بہت واضح طور پہ بتلاتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، تو کمی جو ہے وہ دور کیسے ہو؟ دیکھیں، کمی تو دور ہونے کی صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ ہم پریکٹیکلی مسلمان بنیں، جس طرح کے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی. ایک تو قرآن کو سمجھنے والی بات اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و سنت کی بات. یہ دو باتیں اگر ہم لوگ جمع کر لیں تو یہ جھوٹ کے بادل جو ہم لوگوں پہ پھیلائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بادل دور ہو جائیں گے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی لوگوں نے یہی پروپیگنڈا کیا تھا، معاذ اللہ وہ ساحر ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ مجنون ہیں، وہ جادوگر ہیں، وہ ان کے سامنے مت جانا، جو جائے گا بس وہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور بنو حنیفہ کا سردار سمامہ بن وثال سخت دشمن تھا مسلمانوں کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گرفتار ہو گیا. یہ شخص مسلمانوں کو خانہ کعبہ نہیں جانے دیا کرتا تھا، گرفتار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کو مسجد نبوی میں بند رکھا، قید رکھا ستون کے ساتھ باندھ کے. لیکن آپ ہر دن جا کے سے پوچھتے رہے کہ ہاں سمامہ کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو کہا کہ بہرحال اگر آپ قتل کرو گے تو خون کو قتل کرو گے، رحم کرو گے تو آپ کی مرضی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا. آپ چاہتے تو قتل کر دیتے، سخت دشمن تھا. وہ شخص باہر جاتا ہے، باہر جا کے نہاتا دھوتا ہے، آگے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پریکٹیکل سے جو ہے بتایا کہ اسلام مذہب کیا ہے. تو آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان جو ہے اسلام کی صحیح صورتحال کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، کیونکہ اگر ہم اس صورتحال کو واضح نہیں، کیونکہ آج مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق ہی نظر نہیں آتا. ایک مسلمان کو دیکھ لیجئے، وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ تمدن میں تم نصارہ اور اس طرح سے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو وہ سارا کا سارا معاملہ وہی ہے آج ہمارا. بالکل. تو اب ہمارے پاس امتیاز کی کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی حقانیت ہے جس کو لوگ سمجھ کے دین کی طرف آ رہے ہیں. تو جو ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو پریکٹیکل بنانے کی ضرورت ہے. اچھا پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے، آپ کا جانا رہتا ہے، ظاہر مفتی صاحب کو بھی جانا رہتا ہے، اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ جس انداز سے آپ کو دیکھتی ہے اس کی میں نے آپ کو پوری وضاحت کر دی کہ کیا معاملہ ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ ہمارے اندر بھی تو خامیاں موجود ہیں، ہے نا. جیسا کہ قرآن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن فہمی ہمارے یہاں نہیں ہے، احادیث کی طرف جو ہے وہ اس طرح سے رجحان نہیں ہے. پلس ہم ٹولوں میں بھی تو بٹے ہوئے ہیں، ہم بٹ بھی تو چکے ہیں نا، ہم تقسیم بھی تو ہو چکے ہیں، ہماری صفیں بھی تو تقسیم ہو گئی ہیں. یہ بھی تو ایک بہت بڑا میٹر ہے کہ آج جس انداز سے وہ قوتیں چاہتی ہیں ہمیں پپٹ کی طرح یوز کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر تقسیم در تقسیم بھی بہت ہو چکی ہے. جی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مجھے وہاں امریکہ میں ان حالات میں، جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، آج کی دنیا گزر رہی ہے، جانتے سب جانتے، کام کرنے کا مجھے موقع ملا اور میں نے الحمدللہ اسلام پر ہی کام کیا. اور وہاں جو انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے تھے یا انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے ڈائلاگ ہوتے تھے یا انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے کانفرنسز ہوتی تھی، سیمینار ہوتے تھے، تو اس میں ظاہر کہ مسلمان تو چند ہی ہوا کرتے تھے. 95% جو آبادی تھی یا جو پاپولیشن تھی یا جو لوگ شریک ہوتے تھے اس میں ہندو، سکھ اور عیسائی اور اس میں یہودی اور جو لامذہب لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہوا کرتے تھے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کے متعلق سننا چاہتے تھے اور سنتے تھے. اور مسئلہ دیکھیے وہاں شروع ہوتا ہے جو میں نے بات ابتدا میں کہی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ مفتی صاحب بھی اور جتنے بھی بہن بھائی ہیں اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کریں گے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اعتراض یہ نہیں کرتے کہ اسلام بہت برا ہے، مسلمان بہت خراب ہیں، جناب آپ یہ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ قاتل ہیں، اس طرح نہیں کرتے. وہ بڑا لاجیکل سیکوینس کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ، جس کے لیے مسلم قوم اور مسلم اسکالرز اب تک تیار نہیں ہوئے ہیں صحیح طرح سے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بات کرنی. مثال کے طور پر وہی بات کہیں گے صاحب آپ نے تو سنا ہوگا ناسخ و منسوخ ہے، تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات جو ہے وہ منسوخ ہیں لیکن اب بھی وہ قرآن کا حصہ ہے، لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں تو بہت ساری چیزیں منسوخ ہیں وہ حصہ، تو لہٰذا قرآن کا وہ حصہ قابل عمل نہیں ہے. پھر وہ جہاد کی طرف اٹھا کے لیا. اب وہ آہستہ آہستہ پھر اب کیا ہوگا کہ جب ایک مسلمان اپنی ذمہ داری، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کی بات ہے کہ میرے نبی نے بلا سبب نہیں کہا. صحیح. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کا ہر عمل ہر قول کسی سبق پہ بنیاد اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ نے جواب دینا کیا تو بات اب جب جواب ہی نہیں دے پائیں گے. بھائی جنید صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ایک پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ اس پروگرام کرنا ہے. اب اس پروگرام میں آپ اسی ترتیب پر چلیں گے.
بلا سبب غیر ضروری چیزیں اگر آپ لے آئیں گے تو جو اصل محور ہے آپ اس سے ہٹ جائیں گے. مسلمان اپنے محور سے ہٹ گیا ہے. تحقیق مسلمان سے ختم ہو گئی ہے. صرف تحقیق کس بات کی رہ گئی کہ میں کس طرح سے کسی پر تنقید کر سکتا ہوں. بلکہ یہ کہہ لیجئے، بلکہ تھوڑی سی بات اور آگے بڑھتی ہے اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ افواہ درگزر کا جو ایک ہمیں بہت ہی پیاری سی اور خوبصورت سی تصویر جو ہمیں فتح مکہ کے موقع پہ نظر آتی ہے، خدا اس کے کہ ہمیں غیر مسلموں کے لیے افواہ درگزر کا کام کرنا تھا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں. ساری طاقت اس بات پہ لگ رہی ہے ہم دوسرے کو برا کیسے کہیں. بالکل ایسا ہے. بلکہ وہی بات ہے نا ناظرین کہ دوسروں کا خون جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا سستا ہو چکا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ملاقات کرتے ہیں آپ سے آپ کی گفتگو کے ساتھ اور آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. یاد رہے ناظرین کہ رحمت کا اشرا بس ہم سے اب جدا ہونا چاہتا ہے اور کچھ لمحوں کے بعد یہ رحمت کا اشرا ہمارے درمیان سے چلا جائے گا اور مغفرت کے اشرے کی ابتدا یقیناً ہو جائے گی. مفتی صاحب، جہاں فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے وہاں کم از کم ایک بات اور ہو جائے ساتھ ساتھ کہ ہم جب اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو عبادات کا جو دخل ہے وہ بڑا بنیادی ہے. اب رمضان میں رحمت کا اشرا، پہلے تو یہ دیکھیے کہ رمضان آیا اور کتنی تیزی سے رحمت کا اشرا جو ہے وہ ہمارے درمیان سے جدا ہونے جا رہا ہے. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں کہ ہماری عبادات میں جتنی کسر رہ جاتی ہے اسے بھی تو ہمیں پورا کرنا چاہیے. بلا شبہ دیکھیں عبادات میں کثر رہ جانے کے حوالے سے تو احادیث میں بہت زور دیا گیا ہے اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، یعنی نماز چھوڑ دی، نماز پڑھی اور آ کے آپ کی خدمت میں سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی فإنک لم تصلی، کہ دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص واپس جاتا ہے اور واپس جا کے پھر نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر آگے عرض کرتا ہے تو فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو. وہ شخص تیسری مرتبہ جا کے نماز پڑھتا ہے اور جا کے پڑھ کے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس پر عرض کرتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس طرح پڑھوں میں نماز؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قیام کے اندر، رکوع کے اندر جو اعضاء کے انتقال کے بعد سکون چاہیے، ٹھیک ہے، جسے دو سجدوں کے درمیان میں سکون چاہیے، رکوع کے درمیان میں قومے میں سکون چاہیے. آج ہمارے میں کھٹاکھٹ اٹھک بیٹھک کرنا یا ٹھونگے مارنا، اس طرح نماز ادا کی جاتی ہے. تو سجدے کی جو کیفیت ہے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ 70 سال تک لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہماری ایکسپریس چل رہی ہوتی ہے بس اور کچھ نہیں ہوتا. بہرحال آپ سے ملاقات کرتے ہیں ناظرین آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محترم جناب خالد صاحب اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی کلام اس موقع کے مناسبت سے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری آج جو عیب کسی پر دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری
حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اس کی قسمت پہ فدا کرتے شہید کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا کرتے شہید کی خوش آمدید خواتین حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. ایک اناؤنسمنٹ ہے جی کہ ARYQ TV لایا ہے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے. نوکیا فونز پر ARYQ TV اپلیکیشن اب آپ کے نوکیا فونز پر دستیاب ہے. آپ اپنے نوکیا فون سے OVI اسٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں ARYQ TV اپلیکیشن. ARYQ TV اپلیکیشن سے قرات، حمدونات، اسلامک وال پیپرز اور رنگ ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں اور رمضان کا ہر لمحہ پر نور بنائیں. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے ARYQ TV اپلیکیشنز اپنے نوکیا فونز پر OVI اسٹور سے اور سمیٹیں برکتیں رحمتیں رمضان کی. یہ تو ہوا جناب اناؤنسمنٹ، اور یقیناً آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہوں گے تو آئیے جوائن کریں اور آ کر بتائیے کہ رحمت کا یہ جاتا ہوا عشرہ اور فتح مکہ کا یہ دن ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کلکتے سے ممتاز عالم کر رہا ہوں. جی ممتاز صاحب، کلکتہ ہندوستان سے فرمائیے. جی میری ایک فرمائش تھی آپ لوگوں سے. جناب فرمائیے فرمائیے. وہ ایسی ہے کہ وہ ماں تجھے سلام مولا یسلم وسلم قصیدہ بردہ شریف. ٹھیک ہے، قصیدہ بردہ. اب بات اور آپ کے ذریعے سے میں اسلام آباد میں مقیم یہ ہمارے سمدھی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کو روزے کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اچھا ہے، بہت اچھا بہت اچھا. آپ کے سمدھی کو مبارکباد پہنچی، اور کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بس ان کے سارے فیملی کو مبارکباد رمضان کی دینا چاہتا ہوں. جناب چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ممتاز صاحب. آپ نے کلکتہ ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا اور اپنے سمدھی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کو جو ہے وہ روزے کی مبارکباد بھیجی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے اور آخری اب سیگمنٹ جب ہوگا تو اس میں یہ مناجات پڑھیں گے خالد صاحب. تو انشاءاللہ پھر ایک آدھ دو دن میں مجھے اگر انشاءاللہ یاد رہا تو قصیدہ بردہ انشاءاللہ میں پھر کسی اور نعت خواں سے ضرور پڑھواؤں گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھوڑا سا اور گفتگو کر لیتے ہیں صاحب. ہم بات کر رہے تھے عبادات کے حوالے سے کہ پروفیسر صاحب اگر ہم اب جیسے یہ رحمت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کب آیا کب چلا گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور غفلت میں اسی انداز سے پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے. ہم مثال تو بہت دیتے ہیں، گفتگو تو بہت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف بات زبانی ہے، عمل جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا. آپ سے فرما رہے ہیں، اصل میں بات یہی ہے نا، جو بار بار جو یہ آج کی یعنی مجلس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو دیکھیے بات سادہ سی یہ ہے کہ ہم عمل میں کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب بھی وقت نہیں گیا جس وقت یہ احساس ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان سجدہ ریز ہو کر یہ وعدہ کر لے کہ وہ توبۃ النصوح کی طرف گیا ہے اور جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو رحمت کی جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دامن ہمیشہ سے انسانوں پر پھیلا ہوا ہے. بالکل ایسا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام کیا ہوا ہے، اور ہر لمحہ 5 وقت اس کو جو آواز آتی ہے اذان کی وہ اصل میں رحمت کی ہی آواز ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے جو معاملات ہیں، اب وہ جو ہے وہ کس طرح سے لیتا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی میں اس کو نافذ العمل کرتا ہے. بالکل ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بالکل ٹھیک. اور مایوس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم ہے اور اتنا عنایت کرنے والا ہے کہ ایک عبادت پر اور ایک آنسو پر وہ سب کچھ بخش دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات؟ ہلو، میں اکرم بول رہا ہوں انڈیا سے.
اکرم صاحب ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلڈانے ضلع سے بول رہا ہوں جناب. جناب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ فجر کی نماز میں شہری کر کے جب مسجد میں داخل ہوتے تو مغرب کے وقت ہی نکلتے تو جیسے سارا دن مسجد میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا آپ سمجھ گئے کوشچن، دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے شہری کر کے جب مسجد میں داخل ہوتے تو افطار کرنے کے وقت ہی باہر نکلتے تو یہ سارا دن مسجد میں رہنا چاہیے یا نہیں، اتنا پوچھنا ہے. اچھا اوکے بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. بلا کے ہماری جو درینہ خواہش ہے وہ پوری کی. آپ کی درینہ خواہش پوری کروں؟ اگر آپ میری ایک درینہ خواہش پوری کریں. ابھی تک آپ ہمارے MCR میں بات کر رہے تھے، اب مجھ سے بات کیجیے. جنید عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں جی. آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ سر اللہ کا احسان ہے. سر میں ARY کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فرزند چکوال حسنین صاحب کو وہاں بلا کے ہمارے اہلیان چکوال کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. تو اور بتائیے. گزارش یہ کرنا تھی سر کہ جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو صحیح انداز میں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، دنیا کے جتنے علوم ہم پڑھتے رہیں ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی. بہت اچھی بات، جو میرے سرکار بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات بھائی. اور ایک اچھی بات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو بات ہے اس میں دیکھیں وہی بات آ گئی، لیکن اس بات سے قبل ایک پہلے بات اور کالر کی سنے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد شمشاد بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. شمشاد صاحب اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں پلیز. ہلو، آپ کی کال شاید ڈراپ ہو گئی. تو رہیے جناب ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. کہیں مت جائیے گا، لوٹس کے واپس آؤں گا، کچھ اور باتیں کروں گا، کچھ اور آپ کی کالز بھی لوں گا. ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین حضرات. ایک بار پھر بزم افطار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی جانب. دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. ہلو. یہی مسئلہ ہے. ہلو. کو کیسے حل کرنا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں بالکل آپ کا مسئلہ حل کروا دوں گا انشاءاللہ، اگر آپ مجھے دوبارہ ریپیٹ کریں. میں جنید عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ MCR میں بات کر رہے تھے. ہلو. جی آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوگا. جنید اقبال عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے آپ MCR میں بات کر رہے تھے. اچھا مجھے نہیں پتا کہاں بات کر رہا تھا، لیکن میں شکاگو سے بول رہا ہوں. شکاگو سے بات کر رہا ہوں میرا. جی 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 جی. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ سارے پاکستانیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جی جی فرمائیے. سولوشن بتانا چاہ رہا ہوں. پلیز 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 بتائیے. ہاں اس کا سولوشن یہ ہے، یہ جو صاحب ہیں جو جاپان میں تھے. نہیں میں آپ نے پرابلم نہیں بتایا، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں. آپ MCR میں بات کر رہے تھے. MCR سے گزارش ہے پلیز ان کو گائیڈ کر کے بھیجا کریں کہ ہم جو کال لے رہے ہیں تو ہمیں پتا ہو کہ ان سے بات کیا ہونی ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی کنفیوژن آپ سے ہوئی ہے. اپنا جو ہمارے کالر ہے میں گزارش کروں گا جب آپ ہمارے MCR میں بات کر رہے ہو تو یہ پوچھا کریں کہ آپ جنید بات کر رہے ہیں یا MCR میں بات ہو رہی ہے، پھر وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ جی اب آپ کی کال تھرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اب آپ بتائیے کیا جو آپ کے پاس کوشچن ہے. بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا وہ افطار کے ٹائم میں ان کو نکلنا چاہیے بعد میں؟ ایسی بات کوئی بات نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھ کے جائیں، پڑھ لیں، اس کے بعد واپس گھروں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. پھر ظہر کے لیے جانا ہو یا جس وقت جانا جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ افطار کے بعد نکلیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اعتکاف میں ہوتا ہے وہ پھر لمبا ہوتا ہے. اچھا بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ جب فجر کے وقت جاتے ہیں تو عمومی یہ رہتا ہے معاملہ، لیکن اس میں کوئی مطلب کنڈیشن نہیں ہے نا اس نہیں کوئی شرط نہیں ہے. اگر رہے تو بہت اچھی بات ہے، تو اللہ کے گھر میں رہنا مومن ہونے کی علامت ہے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ اب روزہ رکھ لیے تو کم از کم صرف اسی جگہ پہ انسان دنیا داری بھی جو ہے اس کو نبھانی ہوتی ہے، تو دنیا داری بھی مکمل کرے نا ظاہر ہے. جی ہاں جو ذمہ داری ہے وہ تو نبھانی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ اب کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہم ہندوستان سے بول رہے ہیں، ہندوستان مرشد آباد سے. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
ہاں ہیلو جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں سر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو ہم روزہ کرتے ہیں ٹھیک ہے مگر کسی کام کے چلتے ہم اگر نماز نہیں پڑھ سکے تو یہ کیا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہندوستان سے جوائن کیا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ پائیں اگر کسی کام کی وجہ سے کہیں پھنس گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کام سب سے اہم کام یہی ہے نماز ہے. سارے کاموں کو قربان کیا جا سکتا ہے نماز پر سوائے کہ کسی کی جان جانے کا مسئلہ ہے یا کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے اس میں تو شریعت نے اجازت دی ہے. باقی ہر کاموں کو کام اس نماز پر قربان کر دے کہ سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا. بہرحال روزہ ان کا ہو گیا لیکن ثواب میں بہت کمی ہو جائے گی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب آخر چونکہ میں اب سمیٹنا چاہتا ہوں گفتگو کو اور پھر اگلا سیگمنٹ جو ہوگا اس میں تھوڑی سی اور گفتگو مزید ہو پائے. ایک بات یہ فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ موجود ہیں اور پھر اس کے بعد اسلام کی جو شکل تھی وہ انٹائر ڈفرینٹ ہوئی اور اس کے بعد اسلام کی ایکسپینشنز ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے جی یہ بات طے ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا. میں اسی ابتدائی گفتگو کی طرف جو ہے آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ انتہا میں وہی بات ہماری وہاں پہ آ کے رکے. اب صرف اتنا بتائیے کہ آج اگر مثال کے طور پہ ہم اسلام کو زور زبردستی کی بنیاد پہ پھیلانے کی بات کرتے ہیں یعنی آپس میں جو ہمارے معاملات ہیں کہ ہم جو ٹولوں میں بٹے ہوئے اور ایک دوسرے پر امپوز کر رہے ہیں اسلام کو جبکہ غیر مسلموں پہ بھی امپوز نہیں کیا تھا, آج جو ہم امپوز کر رہے ہیں ایک دوسرے پر یہ شکل کیا ہے؟ اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اور بات ظاہر اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ اسلام کو ہم نے اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اختلاف فقہائے اربعہ کا بھی ہے, اختلاف تصوف میں بھی ہے, اختلاف دیگر معاملات میں بھی ہے, صحت مند اختلاف سے کوئی انکار نہیں, لیکن اس کا بالکل مقصد یہ نہیں کہ ان علماء یعنی کبار علماء نے یا سلف صالحین نے اس کی بنیاد پر ایسے معاملات کر دیے ہوں کہ خدا نخواستہ کہ اور یہ نہیں کہ ان کے متبعین نہیں تھے یا ان کے محبین نہیں تھے یا ان سے پیار کرنے والے نہیں تھے یا ان کو فالو کرنے والے نہیں تھے اس معاشرے میں. میرے خیال ہے کہ جتنے آج ہیں اس سے زیادہ اس زمانے میں لوگ تھے, لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے فالوورز کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر فلاں جگہ پر اٹیک کر دیجیے اور قتل کر دیجیے اس لیے کہ یہ مجھے نہیں مان رہے. کہیں تاریخ کے کسی حصے میں یہ بات نظر نہیں آتی. اچھا اب معاملہ کیا ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے اور جس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا ہے. دیکھیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کروں اور میرا خیال ہے کہ مجھے بات مکمل کہنی چاہیے کہ اسلام کو جس درجہ نقصان ہماری اپنی غیر محتاط رویے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے اتنا نقصان کہیں سے نہیں پہنچ رہا. بالکل ایسا ہے. ہر روز آپ کی کلپنگ ٹیلی ویژن سے آ رہی ہوتی ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج مسجد میں یہ ہو رہا ہے, آج فلاں عبادت خانے میں یہ ہو رہا ہے, آج پبلک پلیس پہ یہ ہو رہا ہے, آج فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے, اور اس کلپ کو کاٹ کر جو غیر مسلم میڈیا ہے اس کو ریپروڈیوس کر رہا ہے کہ یہ مسلمان. ایگزیکٹلی یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے جو پروفیسر صاحب نے کہی. اور جی 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 یہ مسلمان, یہ اگر کوئی مسلمان سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سوچے کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے, اس سے نقصان قرآن کو ہو رہا ہے, حدیث کو ہو رہا ہے, مسلم معاشرے کو ہو رہا ہے. بہت اچھی بات. اور بات وہی ہے ناظرین کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ایلیگیشن جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لگتا ہے. آپ جب ایک بڑی سنسنی خیز خبر بنا کر کسی چیز کو بڑی بریکنگ نیوز بنا کے جو ہے مطلب آپ جب پیش کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہی مطلب ایک ٹولے نے دوسرے ٹولے کے ساتھ یہ کام کیا تو نتیجتاً ہوتا یہ کہ آپ کا اپنا وقار مجروح ہوتا ہے اور آپ کی آئیڈینٹی پر کوشچن مارک اٹھتا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا ظاہر ہے آپ کو اسی انداز سے پھر ایکسپوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ انتہا پسندوں کی جماعت ہے. پھر جو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ فتح مکہ میں بڑے پرامن قسم کی بات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کا جو ہے وہ اعلان کیا, یا 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی کے باوجود بھی, تلوار ہونے کے باوجود, طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ نے یہ اعلان کیا کہ ابو سفیان کے گھر میں اگر آج کوئی پناہ لے لے گا تو اس کے لیے بھی عام معافی ہے. یہ تمام باتیں معاذ اللہ ناظرین, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہمارے آج کے اس عمل کی وجہ سے ان لوگوں کو بڑی عجیب سی دکھتی ہیں کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے, کیونکہ ان کا طریق تو کچھ اور ہے. آج 6:53 پہ لاہور کے اور اس کے مضافات کے رہنے والے افطار کریں گے, 7:02 پہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں رہنے والے افطار کریں گے, اور 7:12 پہ انشاءاللہ کراچی اور اس کے مضافات کے افراد جو ہیں رہنے والے افطار کریں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. ابھی آپ سے اور باتیں ہوں گی, مناجات بھی سنواؤں گا, ملاقات کریں گے آپ سے ایک دن. خوش آمدید خواتین و حضرات.
بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت، اور رحمت کا اشرا ناظرین بس کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم سے جدا ہو کر چلا جائے گا، اور آج یاد رہے 7:02 پہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوگا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ خانیوال سے۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بزم افطار پروگرام۔ جی بزم افطار پروگرام ہے، فرمائیے۔ جنید اقبال صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، فرمائیے۔ ہلو۔ ہیلو، جی میں بات کر رہا ہوں، فرمائیے۔ ہلو، ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ یہ ابھی جواب دیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مسجد میں نہیں لگتی، تو یہ مدرسے میں لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ۔ ایک منٹ یہ نا دراصل ہمارے سائٹ پر ادھر ایک فیضان مدینہ بن رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جو نا یہ دعوت اسلامی کے جو یہ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی مفتی صاحب، مدرسے میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ دیکھیں، مدرسے میں چونکہ طلباء ہوتے ہیں، اور طلباء جو ہے وہ چونکہ اشخاص ہیں اور شریف فقیر ہوتے ہیں عام طور پہ، تو ان پہ براہ راست زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اناؤنسمنٹ ایک بار پھر کرتا چلوں کہ آپ کو پتا ہے احساس راشن اسکیم، اس اسکیم کی ابتدا کی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے۔ آپ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 30 پاؤنڈ ایک فیملی کے لیے ہیں، جس میں 5 سے 8 افراد جو ہیں وہ راشن کھا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ اس میں ڈونیٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں جو ہے وہ راشن پہنچ سکے۔ بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں ابھی ایک بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو پرابلم ہے، پروفیسر صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی، اپنی خامیوں کو ہم تلاش کرنے کی بات جب کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تو تقسیم در تقسیم اتنی ہو چکی ہے کہ ہر ایک کی اپنی مختلف آئیڈیالوجی، اور ہر ایک یہ کلیم کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور ہر ایک یہ کلیم کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور جو میرا مطلب فلسفی ہے وہ صحیح ہے۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ کفار کو معاف کر رہے ہیں نا، جنہوں نے کلیجے چبائے ان کو معاف کر رہے ہیں، یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایمان کی کمزور حالت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مسلمان کی تعریف بیان کی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ اور یہاں پہ قابل غور نقطہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے زبان کا لفظ استعمال فرمایا، اس کے بعد پھر ہاتھوں کی بات آئی ہے۔ تو آج واقعی ہماری زبان بھی، آج ہمارے ہاتھ بھی مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، اخبارات بھرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بولنے سے، میڈیا پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، معذاللہ ہمارے ہاتھوں میں گنے اور ہم اپنے بھائیوں کی گردن اتار رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہماری زبان والا نہیں ہے، اس کے ہمارے سیاسی مفادات الگ الگ ہیں۔ تو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعریف بیان کی ہے اس تعریف کے اندر بھی داخل نہیں ہو رہا۔ بالکل ایسا۔ تو یہ تو واقعی بہت بری حالت ہے، اور قرب قیامت میں بہرحال ایسا تو ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کے نیک بندے آج بھی بہرحال ایسے بات نہیں ہے کہ سبھی آوے کا آوے بگڑ گیا، بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، اور انہی کے دم سے یہ دین کی تعلیمات پھیل بھی رہی ہیں، اور لوگ انہی کی وجہ سے اسلام کے قریب آ بھی رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی پیغام اس موقع پہ خاص طور پہ دینا چاہتے؟ دیکھیں، اس موقع پہ پیغام میں یہی دوں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام طاقتوں کے باوجود، تمام قوتوں کے باوجود کہ 10,000 خون آشام تلواریں آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ کے دشمن آپ کے سامنے خس و خاشاک کی طرح پڑے ہوئے تھے، آپ چاہتے تو ان کو گاجر و مولیوں کی طرح کٹوا دیتے ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم لوگ آزاد ہو۔ تو ہمیں اپنے کلمہ گو بھائیوں کے لیے یہ جذبات پیدا کر لینے چاہیے۔ واہ کیا بات ہے، واہ، کہ کوئی بھی زبان بولتا ہو لیکن وہ مسلمان تو ہے۔ واہ، ہمارے نبی کی سنت کیا، ہم کس کے غلام ہیں، کس کے ماننے والے ہیں۔ کیا بات، اگر ہم نے اس طریقے کو اپنایا تو ہم ثابت کر دیں گے ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ کیا بات ہے، ورنہ اگر ہم نے نہیں اپناتے تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور کے غلام ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ بہت مختصر وقت ہے پروفیسر صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا پیغام ہے وہ امن و آشتی کا ہے، رواداری کا ہے، دوسروں کی عزت کرنے کا ہے، اور اس کو اپنی ذات سے شروع کرنے کا یہ پیغام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اپنی ذات سے شروع نہیں کرتے تو صرف ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہیں ظاہر میں، بالکل ٹھیک، لیکن حقیقت میں اپنے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔
آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کا بھی شکریہ البتہ آپ کا بہت شکریہ. آپ سے تو انشاءاللہ ابھی مناجات بھی سننی ہے ہم نے. اور بات یہ ناظرین کہ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے کہی، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ فتح مکہ کا موقع تو یہ بتلاتا ہے کہ بظاہر ظاہر طاقت 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تلواریں موجود ہیں، لشکر موجود ہے، کیا کچھ نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے تھے. لیکن آپ نے لا تثریب علیکم اليوم فرما دیا، آپ نے معاف کر دیا. آپ نے آج معافی کا دن کہہ کر اعلان کر دیا کہ آج اگر ابو سفیان کے ابھی کوئی ہوگا اس کو معافی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا کسی بھی نظریے یا کسی بھی تحریک سے تعلق ہو، ہمیں ایک دوسرے کے لیے قلب میں وسعت رکھنی چاہیے اور معاف کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ آپ سے اگلے سیگمنٹ میں پھر ملاقات کروں گا، مناجات پیش کروائیں گے خالد بھائی سے، اور آج انشاءاللہ افطار کے بعد بھی آپ سے ملاقات ہوگی. کب ملاقات ہوگی ناظرین؟ افطار کے بعد بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو جائیے گا کہیں مت. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر بزم افطار میں آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت جناب. اور آج ناظرین 7:12 سے کراچی اور اس کے مضافات میں رہنے والے انشاءاللہ افطار کریں گے. ظاہر ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں ناظرین، رحمت کا اشرہ ہمارے درمیان سے جدا ہونے جا رہا ہے. کچھ دے نہیں سکتے رحمت کے اشرے کو، لیکن جاتی ہوئی گھڑیوں میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. ممکن ہے جاتے جاتے رحمت کا اشرہ ہمیں بہت کچھ دے کے چلے جائیں. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ مناجات پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رخصت ہوتے ہوئے رحمت کے اشرے کی رحمتیں ہم سب کو عطا کرتے ہیں. جی خالد. میں ادنا گدا ہوں، میں ادنا گدا ہوں، کرم کی نظر ہو بڑا بے نوا ہوں، بڑا بے نوا ہوں، کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں. میں رنجور و مجبور ہوں شاہ طیبہ، میں رنجور و مجبور ہوں شاہ طیبہ، میں رنجور و مجبور ہوں شاہ طیبہ، میں بے دست و پا ہوں، میں بے دست و پا ہوں، کرم کی نظر ہو میں بے دست و پا ہوں. درود و سلام کے ہاروں کو تھامے، درود و سلام کے ہاروں کو تھامے، درود و سلام کے ہاروں کو تھامے، میں در پر کھڑا ہوں، میں در پر کھڑا ہوں، کرم کی نظر ہو میں در پر کھڑا ہوں. بہت ٹھوکریں کھائی دنیا جہاں کی، بہت ٹھوکریں کھائی دنیا جہاں کی، بہت ٹھوکریں کھائی. خوش آمدید خواتین حضرات، ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال بزم افطار میں
مغرب کی نماز کے بعد حاضر خدمت ہے۔ رحمت کا عشرہ ناظرین ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا گیا۔ کتنی تیزی سے رمضان آیا اور کتنی ہی تیزی سے رمضان رخصت ہو کے چلا گیا۔ پتہ نہیں ہم اس کا حق ادا کر پائے یا نہیں کر پائے، پتہ نہیں وہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں۔ اب اتنے لمحات تو اللہ نے دے دیے کہ ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئے۔ اب کوتاہی مت کیجیے گا، غفلت مت کیجیے گا، نیکیوں کے انبار کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بونے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہی وہ نیکیاں ہیں جو کام آئیں گی، اور جب یہ پہاڑ کسی صورت میں پیش کی جائیں گی اس وقت ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور اللہ نے ہمیں کیا عطا کر دیا۔ ایک قافلہ ایک اندھیری گلی سے جا رہا تھا ناظرین، تو قافلے والوں کے پاؤں میں کچھ کنکریاں چبھنے لگیں۔ انہوں نے اس سوچ سے ان کنکریوں کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھنا شروع کر دیا کہ ہمارے بعد اگر کوئی آئے گا تو کہیں ان کے پاؤں میں نہ چبھے، ان کو تکلیف نہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دو۔ تو نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے، تو اس قافلے والوں نے کیا یہ کہ ان کنکریوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی بجائے اٹھا کر اپنی جیبوں میں رکھ لیا کہ معاملہ ہی صاف ہو جائے کہ کسی کو تکلیف ہی نہ ہو۔ جیسے ہی وہ روشنی میں پہنچے ناظرین، تو جب انہوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ کنکریاں تو نہیں تھیں بلکہ ہیرے تھے۔ تو جن لوگوں نے ان کنکریوں کو جمع کیا وہ اس بات پہ پشیماں کہ زیادہ کنکریاں کیوں نہیں اٹھائی، اور جنہوں نے نہیں کیا، یعنی کچھ ایسے بھی تھے نا جو انہوں نے ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دی کہ بھائی تم اس سے یہ جیب میں ڈال لو، تو جو نہیں کر سکے، جنہوں نے نہیں کیا، وہ اس بات پہ پشیماں ہوئے کہ کاش ہم اس کو اٹھا لیتے، کاش ہم کنکریاں ہم بھی جمع کر لیتے۔ تو بات یہ ناظرین کہ یہ جو دنیا ہے بنیادی طور پہ یہ بھی ایک اندھیری گلی کی طرح ہی ہے، اور یہ جو کنکریاں ہیں یہ بنیادی طور پہ ہماری نیکیاں ہیں۔ جو جتنی زیادہ کنکریاں جمع کرتا ہے بظاہر تو اسے دنیا کے اندر وہ کنکریاں لگتی ہیں، لیکن آخرت میں وہ ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بظاہر تو انسان اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں پتھروں کو چن رہا ہوں، کسی کا راستہ صاف کر رہا ہوں، لیکن آخرت میں جب وہ ہیرے کی طرح ہماری آنکھوں کو چکا چوند کریں گی اور ہمیں بتلائیں گی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا انعام ملا ہے، اس وقت ہم سوچ رہے ہوں گے کاش اس اندھیری گلی سے جو دنیا کی گلی تھی گزرتے وقت ہم زیادہ سے زیادہ کنکریاں جمع کر لیتے، زیادہ سے زیادہ ہیرے جمع کر لیتے، تو آج کیا بات ہوتی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کثیر تعداد میں ہیرے عطا ہو رہے ہوتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے ناظرین، کیونکہ رحمت کا عشرہ تو ہم گوا بیٹھے ہیں، یقیناً گوا بیٹھے ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے اب یہ ہمارے سامنے ہے، اور زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، سانس بھی آ جا رہی ہے، سانس بند نہیں ہوئی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیجیے گا، اور خاص طور پہ اپنی نماز، تلاوت، روزہ، تراویح کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا لازمی اہتمام کیجیے گا تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت مشکور ہوں، اور پروفیسر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کا بہت شکریہ، خالد صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔